علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. صدق الله العظيم۔ معزز اور مکرم اسلامی بھائیوں اور دینی بہنوں، گزشتہ مجلس میں اللہ پاک کے تین اسماء مبارکہ کے تجلیات کا تذکرہ اور صفات کا تذکرہ آیا تھا۔ اس میں الغافر اور الغفور اور الغفار ان شیونات کا انعکاس ظالم، ظلوم اور ظلام پر ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ آدمی ظالم ہو تو ظلم سے توبہ کرے، ظلوم ہو تو اس ظلمت سے توبہ کرے، ظلام ہو تو اس اعتبار کی معصیت سے توبہ کرے۔ آج کی مجلس میں اللہ عز و جل کے اسم مبارک القہار سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دستور ہمارا اور آپ کا، قانون ہمارا اور آپ کا، انفرادی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں دو اعتبارات کا متقاضی ہے۔ اگر کوئی انفرادی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہو تو یوں غور کرے کہ جب آدمی بہت نرم ہو، محبت کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو، تو اس سے یوں کہا جاتا ہے کہ صاحب اتنے بھی میٹھے نہ بنو کہ لوگ تمہیں رسول اللہ سمجھ کے نکل جائیں۔ کبھی کبھی رواحت ضروری ہے، کبھی کبھی غصے کا اظہار ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جن کے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بے پناہ شفقت و مہربانی فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اور اپنی اولاد ہونے کی حیثیت سے ان پر زجر و توبیخ کا ڈنڈا نہیں چلاتے اور ان کے ساتھ تربیت کے لیے ڈانٹنا اور ڈپٹنا نہیں کرتے، بے اعتبار نتیجہ وہ بچے حد سے نکل جاتے ہیں، ہاتھ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ انفرادی حیثیت میں آدمی سے کہیں گے کہ صاحب اپنے بچے کو اپنے قابو میں رکھنا تھا، اپنی نگرانی میں رکھنا تھا، اپنے ماتحت رکھنا تھا، اپنے فرمانبرداری میں رکھنا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کی بے شک آپ خواہشات پوری کرتے، ضروریات پوری کرتے، لیکن اس پر چیل کے نگاہ رکھتے، اس لیے کہ ضرورت تھی۔ ضرورت جب ایسی ہوتی ہے تربیت ویسی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں، محاورہ ہے، سنا گیا حیدرآبادی زبان میں، کہ بچوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن چیل کی نگاہ رکھو۔ سونے کا نوالا کھلانے سے مطلب یہ ہے کہ بھائی بچے کی آپ ضرورتوں کو پوری کرو اور جائز خواہشات کو پورا کرو، انہیں کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھو کہ کہیں تمہارا بیٹا تمہاری اپنی زندگی کی پونجی کو برباد کرنے میں تو نہ بھول گیا ہو، یہ بھی دیکھو کہیں وہ اپنی زندگی کو ہلاکت کی طرف تو نہ ڈالوا رہا ہو، یہ بھی دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے رشتہ دار، اس سے ملنے والے کیسے ہیں، اور اس کا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوالا تو سونے کا کھلاؤ لیکن چیل کی نگاہ رکھو۔ چیل کی نگاہ کا مطلب ہے وہ دور سے اپنے اور پرائے بچے کی تمیز کر لیتی، وہ مرغی کے بچوں کو چک لیتی ہے اور بڑی دور سے اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور ایسی نگاہ ہوتی ہے کہ وہ ماں کو بھی دیکھتی ہے اور بچے کو بھی دیکھتی ہے، ماں کے غیاب میں بچے پر حملہ کرتی ہے۔ اب وہ ایک اس کی نگاہ کی تیزی کو، اس کی نگاہ کی پھرتی کو، اس کی نگاہ کی وسعت کو بتانے کے لیے بتایا گیا کہ دیکھو اپنے بچوں پر ایسی کنٹرول کی نگاہ رکھتا ہے۔ ایک محاورہ ہے تو کہا جاتا ہے جہاں
جہاں تک انفرادی حیثیت ہے تو انفرادی حیثیت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آدمی کا صرف نرم و نازک ہونا بچوں کی تربیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کے مقابلے میں سونے کا دیوالا کھلاؤ اور چیز کی نگاہ رکھو، اس میں تھوڑی سختی کی طرف اشارہ ہے، آگاہی ہے، راستہ بتایا جا رہا ہے کہ سب دیکھو سختی کی ضرورت پڑے تو سختی کیا کرو۔ چلیے صاحب، یہ تو مادی کائنات ہے، ہمارے اپنے تجربات ہیں، ہمارے تجربات ناقص ہیں، کیا وحی الہی بھی ناقص ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یقین ہے، اب اگر وحی الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں نصیحت کر رہی ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں 7 سال تک بچوں پر زیادتی نہ کرو، اگر بچے شرارت کرے تو انہیں محبت سے سمجھاؤ، لاڑ اور پیار سے ان کو متنبہ کرو، آگاہ کرو۔ ہاں ضرورت پڑے تو تھوڑا زور سے بول سکتے ہو، لیکن ایسا زور سے نہیں کہ بچہ ہچکچا جائے، ایسا زور سے نہیں کہ بچے کے دل کو تکلیف ہو جائے، ایسا زور سے نہیں کہ ہمیشہ کے لیے مخلوق کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ یہ تربیت کا ڈھنگ ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما، انفرادی حیثیت میں تربیت کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشت مبارک پر چڑھے اور آپ کے ہاتھوں اور پیٹ کے درمیان سے نکل، جب سجدے میں ہیں تو درمیان سے نکل رہے ہیں اور آپ علیہ السلام اپنے سجدے کو طویل فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل دینے کی وجہ کیا ہے؟ اور میرے پیچھے میری پشت پر میرا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اگر میں اٹھ جاتا تو میرا بچہ گر جاتا اور تکلیف ہو جاتی۔ ایک طرف تو اتنا پیار ہے کہ ان بچوں کے گرنے کا احساس ہے، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں صدقے کی کھجور دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا اس کو پھینک دو، یہ پھینک دو، اس لیے کہ رسول کے لیے صدقہ جائز ہے۔ تربیت یہاں ہو رہی، دیکھو محبت یہ ہے کہ سجدے اپنے طویل ہو رہے ہیں، اس کو دوبارہ فرمایا آپ کی ذات عالی وہ ہے کہ جن کے جسد اطہر کو مس کر لینا ہم سب کی نجات کا باعث بن جائے، اتنا مبارک آپ کا جسم مبارک، لیکن اس دوش مبارک پر حضرات حسنین سوار بڑے عجیب و نرالا انداز ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوارا فرمائے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھو کہ تربیت کی ضرورت پڑی ہے تو صدقے کا ایک کھجور بھی اپنے لاڈلے نواسوں کے منہ میں ہم دہن میں جانے نہیں دیا اور یوں فرمایا کہ اس کو نکالو۔ یہ کیا ہے؟ تربیت کا ڈھنگ دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو شفقت کے ساتھ باپ کو چاہیے کہ بچے کو نماز کو لے جائے اور اگر وہ نماز کو نہ آئے تو اس کو ڈانٹنا چاہیے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مارنا چاہیے۔ اچھا پھر مارے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور اس کے بعد وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارا جائے۔ اب بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا؟ ایسا چھوڑو، ابھی تو بچہ ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے، چند دن کا مسئلہ ہے، اب نہیں کھیلے گا تو کب کھیلے گا، ہم اس کے ساتھ پیار کا معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہی ہاتھ سے نکل جائے گا، جب تربیت ہونا ہو، جب تربیت نہیں ہوگی، آگے مستقبل میں ہمارے لیے نقصان دہ ہے نہیں ہے۔ یہ ہے انفرادی حیثیت۔ انفرادی حیثیت میں جہاں محبت اور محبت چاہی جا رہی ہے ایک انسان میں کہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ میں شفیق ہو، مہربان ہو، وہیں یہ چاہا جا رہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر زجر و توبیخ ہو، متنبہ کرنے اور آگاہ کرنے کے لیے ان کو اپنے یہاں کوڑا لٹکا کے رکھنا۔ سننا مارنا نہیں ہے اس سے، لیکن لٹکا کے رکھنا ڈرانے کے لیے، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے انفرادی حیثیت۔ اجتماعی حیثیت، اجتماعی حیثیت ہمارے اور آپ کے زمانے کی ضرورتوں کی مناسبت سے۔ کوئی مملکت اور کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے، کوئی مملکت ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے صرف انعامات ہوں، آپ جو چاہیں کریں، آپ کے لیے میڈلز ہیں، آپ کے لیے ایوارڈز ہیں، آپ کے لیے سراہا جانے والا انعام ہے، آپ کو دیے جانے والے چیکس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی خیر خانہ نہیں ہے۔ کیا مجھے آپ کو ایسا ملک بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب والا اتنی خوشنما وادیاں ہیں، سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان ہیں، یہاں پر کھیلنے کودنے کو عمدہ میدان ہے، یہاں پر جھرنے ہیں، یہاں ندی اور نالے ہیں، یہاں نہریں ہیں، یہاں تالاب کی خوبصورتیاں ہیں، یہاں اطراف و جوانی میں رہنے والے انسانی بستیاں ہیں، اب ایسے ماحول میں انعامات تو ٹھیک تھے، لیکن سزاؤں کے لیے جیل خانے کیوں ہیں، محکمہ پولیس کیوں ہیں، زجر و توبیخ کا انداز یہ کیوں ہے، نظام عدلیہ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب اس
نظام کو پرامن رکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم انعامات رکھتے ہیں نیک کاموں پر، بھلائی کے کاموں پر، خیر کے کاموں پر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر، میڈلز ہیں، انعامات ہیں، ان کے لیے اعزازات اور اکرامات ہیں، تو وہیں جو لوگ مخالفت کرنے والے ہیں ان کے لیے نظام ہے سزاؤں کا، ان کے لیے زجر و توبیخ کا، ان کے لیے جیل ہے، ان کے لیے سزائے موت ہے، ان کے لیے نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے محکمہ عدلیہ ہے اور پولیس ہے تاکہ نظام کو پرامن رکھ سکے، پورے معاشرے میں سلامتی قائم رہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک طرف خیر کے کام کرنے والوں کے لیے انعامات بھی ہوں، دوسری طرف برے کام انجام دینے والوں کے لیے زجر و توبیخ کا نظام بھی ہو۔ اب یہ ہو گیا ہمارے اپنے معاشرے کی ضرورت کی مناسبت سے، تو ذرا غور کرو کہ پروردگار عالم نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، تو کیا اللہ پاک اپنی شیونات میں ایسی شان نہ رکھے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے نکل جائے؟ باپ نہیں چاہتا کہ بچہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ خالق ارض و سما جس نے آسمان و زمین کو بنا دیا، کیا وہ یہ چاہے گا کہ اس کی مخلوق اس کے ہاتھ سے نکل جائے؟ سب کو اس کے ماتحت رہنا ہوگا کہ نہیں رہنا ہوگا؟ لہذا جہاں پر پروردگار عالم کی شان رحیمیت ہے، رحمانیت ہے، غفاریت ہے، ستاریت ہے، وہیں پر پروردگار عالم اپنے اندرون میں شان جبروت و قہاریت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی قوم پر، وہ اپنے بندوں پر اور اپنی مخلوقات پر مکمل حکمرانی اور مکمل غلبہ رکھتے ہیں، اور یہ ضرورت ہے، کوئی اپنے انسانی اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ اسی لیے پروردگار عالم کا نظام ایک طرف یہ ہے کہ لوگوں اگر تم میرے عباد صالحین میں بن کے آؤ گے، شہداء میں بن کے آؤ گے، صدیقین میں بن کے آؤ گے، نیکوکاروں، ابرار اور پروردگاروں میں سے شمار ہو کے آؤ گے، تو میرے لیے جنت ہے اور انعامات ہے جنت ہے۔ اور اگر اس کے بالمقابل تم شرک کر کے آؤ گے، کفر کر کے آؤ گے، نفاق میں مبتلا ہو کے آؤ گے، اختلاف میں بہہ کے آؤ گے، بدعت و رسومات میں پڑ جاؤ گے اور میری نافرمانیوں میں اور میرے حبیب کے طریقوں کو چھوڑ کے زندگی گزارنے میں لگ جاؤ گے، تو جہاں میری جنت ابرار کے لیے ہے وہیں میری جہنم اشرار کے لیے ہے۔ یہ پروردگار عالم کا نظام عدل ہے، اور اسی نظام عدل کو اس مادی کائنات میں چلانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اپنی شان رحیمیت کا ظہور فرما رہا ہے، جہاں اپنی شان ستاریت کا ظہور فرما رہا ہے کہ بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں، باہر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کب ہم نے گناہ نہیں کیا۔ رات کی تاریکیاں گواہ ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، دن کے اجالے گواہ ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری اپنی انفرادی حیثیت گواہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری اپنی محفلیں گواہ ہیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ کہاں ہم سے گناہ نہیں ہوتے، صغائر کے ہم مرتکب، کبائر کے ہم مرتکب، اس کے باوجود پروردگار عالم کی شان ستاریت یہ ہے کہ انہوں نے بندوں کے گناہوں کو بندوں سے چھپا دیا، اور نہ کوئی کسی کی عزت و توقیر نہ کرتا ہونا۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ اس کی شان جہاں مادیت میں ہے وہاں روحانیت نہیں ہے۔ دیکھو اس کی مادی شان یہ، مادیت پر اس کی شان ستاریت کی ہے کہ ہمارے اور آپ کے جسموں کے اندر کیا ہے اس نے چھپا دیا۔ مثلاً پیٹ، اگر اسی پیٹ میں کیا ہے سب کو دیکھنے لگ جائے تو بتاؤ کہ ہم ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں؟ جیسے مادیت پر اس کی شان ستاریت یہ ہے، ویسے ہی روحانیت میں اس کی شان ستاریت یہ ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو لوگوں سے چھپا دیا۔ اسی لیے ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ اگر ہماری معصیت لوگوں پہ کھل جائے تو کوئی ہماری صورت پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرے، یہ ہمارا حال ہو جائے۔ اس کی شان ستاریت جہاں ایسی ہے، غفاریت جہاں ایسی ہے کہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما رہا ہے، وہیں وہ اپنے اندروں میں شان قہاریت رکھتا ہے۔ اب جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنی صفت میں قہار ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ہونے سے تو ہمارے لیے بڑی تنگیاں پیدا ہو جائیں گی، ہمارے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ میرے دوستو اگر یہ نہ ہوتا تو ہم اور آپ کائنات ارضی میں باقی بھی نہیں رہتے۔ پروردگار عالم کا اگر یہ نظام قہاریت نہ ہوتا تو ہم اور آپ زمین پر قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ ہر جابر و قاہر آپ پر ظلم و جبر کرتا اور زبردستی آپ کو نیست و نابود کر دیتا، آپ کے مان کے چھیننے کے لیے، آپ کی اولاد کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیچھے سے قوت کا فرما ہو جاتی ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھ رہے آج باوجود اس کے کہ اللہ قہار ہے، باوجود اس کے قانون میں مجرموں کے لیے سزائیں ہیں، نظام عدلیہ ہے، محکمہ پولیس ہے، جیل خانے بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جرائم کا ارتکاب کرنے والے مجرمین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ گلی گلی کچھ کچھ ہمیں نظر آتا ہے کتنے گناہ کرنے والے۔ ہاں اگر ایک شعور ہے جو ایمان والوں کو اللہ پاک نے دیا، وہ شعور مل جائے تو پھر انسان کا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔
وہ شعور کیا ہے؟ جب ظلم کو تمہارا ہاتھ اٹھے تو فوری خیال کرو کہ اگر میں اس پر دسترس رکھتا ہوں، میں اس پر قوت اور غلبہ رکھتا ہوں، تو میرا اللہ بھی مجھ پر قوت اور غلبہ رکھتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم سے اپنے ہاتھ کو روکنا ہے۔ یہ ایمان ہے جو ہمیں سکھاتا ہے جب وہ استبداد کے لیے اپنے والے قدموں کو روکنا ہے۔ یہ ایمان ہے ہمیں سکھاتا ہے اپنی آنکھوں کے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، کیونکہ وہ پہاڑ پیچھے موجود ہے۔ اسی لیے آدمی کو ظلم سے بچانے کے لیے احساس ضروری ہے، شعور ضروری ہے۔ وہ شعور کیا ہے کہ دیکھو اس جرم کے پیچھے یہ سزائیں ہیں، اور اس سزا دینے والا جو حاکم ہے وہ حاکم سب سے زیادہ قوت والا ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بالا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 6 مقامات پر اپنے اس میں پہاڑ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ میری ناقص نگاہ ہے، ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کی بصیرت والی نگاہ اور بھی تلاش کر لیں، لیکن جتنا میرا ناقص مطالعہ ہے اس کی روشنی میں کم از کم 6 جگہ تو پروردگار عالم نے اس بات کو ظاہر فرمایا اور بڑے عجیب شان میں ظاہر فرمایا۔ وہ شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہاں القہار کا تذکرہ فرمایا، یہاں اس کے متصل الوہیت کا تذکرہ ہے، وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ دوسری صفات کے ساتھ اللہ نے القہار کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ کیا شان ہوگی اللہ پاک؟ وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ایک طرف یہ بتانا چاہتا ہے اور وہ اپنی قہاریت کو بتا کر مخلوق کو اپنی عبادت پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ واقعات بھی اسی طرف گواہی دیتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں۔ جہاں تک کائنات عرضی میں حکمرانوں نے بہت سے دعوے کیے، اور حکمرانوں میں ایک حکمران فرعون بھی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم بھی قاہر ہیں۔ اس اعتبار سے مجھ سے پوچھا گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل پر مکمل حکومت اور غلبہ رکھتے تھے، ان پر ہم حاکم تھے، ہم ان پر مسلط تھے۔ قرآن گواہ ہے کہ فرعون کی حاکمیت باقی نہیں، کہ فرعون کی برتری باقی نہیں۔ اس دنیا کے اندر برتری کے دعوے کرنے والے سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں اور دھوکہ کھانے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ جس نے یہ سمجھا کہ میں سب سے بدتر ہوں، سب سے بلندر ہوں، وہی اس دنیا میں سب سے بدتر ہے۔ اس لیے کہ بلندری اللہ کی ذات عالی ہے، اس سے بلند کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہاں البتہ اللہ پاک نے اپنے مخصوص انبیاء کو منتخب فرمایا، اپنے اولیاء کو منتخب فرمایا، اپنے نبی کے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ ان کی اپنی شیونات ہیں، ان کے اپنے مراتب ہیں، ہم ان کے مراتب کو مانتے ہیں، لیکن اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی الوہیت ہی کا دعویٰ کر دے اور اپنے آپ کو اس قدر غالب سمجھے کہ اللہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بدتر انسان کوئی نہیں۔ بلندترین تو پروردگار عالم کی ذات عالی۔ اب اس بلندی کو سمجھانے کے لیے اگر غور کریں تو بہت سے نمونے اور بہت سی امثلہ مل جائیں گی، لیکن میں ایک آدھ بات عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، پروردگار عالم نے اس میں قہار کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ تاکہ ایک ایمان والا کبھی حد سے تجاوز نہ کرے، ظلم کی طرف آگے نہ بڑھے، استبداد سے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لے، تاکہ پروردگار عالم اس کو نعمت جنت سے سرفراز فرمائے۔ پہلی وجہ، اللہ کسی بندے کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے یہ ہے کہ میرے بندے کو امن و عافیت کا محل جنت عطا فرمائے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے یہ فرما دیا کہ لوگوں اگر تم کسی پر ہاتھ اٹھاؤ تو یاد رکھو اس ذات سے ڈرنا چاہیے جو تم پر بھی قدرت رکھتی ہے، تم پر بھی غلبہ رکھتی ہے۔ اور یہ درس ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات عالی سے، ان کے قہاریت و جباریت سے اس قدر خوف تھا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سیدہ صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارا اور آپ کا دل تو بالکل پراگندہ ہو گیا ہے، ہمارا اور آپ کا دل تو سیاہ، یہ میرے الفاظ ہیں، ہمارا اور آپ کا دل تو سیاہ ہو گیا ہے۔ آج کتنے ہی حالات آ جائیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ صاحب یہ ہمارے لیے رہبری ہے، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک تماشا ہے، یہ ہمارے لیے ایک کھیل ہے، یہ ہمارے دیکھنے کو ایک بہترین منظر ہے۔ بطور نمونے کہ یوں سمجھیں کہ اگر کہیں زلزلہ آ گیا تو ہماری ٹیمیں کی ٹیمیں وہاں جا رہی ہیں، صاحب کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو دیکھنے جا رہی ہیں کہ زلزلہ کیوں کر آیا، کیسے آیا، اس سے کیا نقصانات ہوئے، اس زلزلے سے کیا حالات پیدا ہوئے۔ اگر سونامی آ گئی تو ہم سب تماشبین بن کر چلے گئے کہ صاحب سونامی کے نقشے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا نقصانات ہوئے، سونامی کیسی تھی، اس کی لہریں کتنی تھی، اس کی اونچائی کتنی تھی، اس کی گہرائی کتنی تھی، اس کے اندر تمغز کتنا تھا، اس کے اندر تیزی کتنی تھی، اس میں روانی کتنی تھی، اس میں کتنے گھر ڈوب گئے۔ ارے یہ بھی کوئی کھیل تماشا ہے کہ آدمی اس کو دیکھنے جا رہا ہے؟ ہاں اگر کوئی نگاہ بصیرت لے کے جاتا، نگاہ عبرت لے کے جاتا کہ صاحب یہ کیوں آیا، یہ اللہ کی نافرمانی سے آیا ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے،
معمولی سی آزمائش ہے جو انسان کو آخرت کی طرف متنبع کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے تھی۔ اگر یہ سمجھ کر کوئی گیا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا کہ آج کے زمانے میں جانے والا یہ سوچ کے کوئی جا رہا ہے، بلکہ آج کے زمانے میں جو جا رہا ہے صرف نقشہ دیکھنے کو جا رہا ہے، اپنے تفریح کے لیے جا رہا ہے، اپنے تھوڑی دیر کی مسرت کا سامان بنانے کے لیے جا رہا ہے، عبرت حاصل کرنے کے غرض و غایت کو لے کے کوئی آج کے زمانے میں نہیں جا رہا۔ اب اس زاویے سے آئیں، ہمارا اور آپ کا دل اس قدر مردہ ہو گیا، نشان عبرت بھی ہمارے لیے مقام عبرت نہ بن سکے، نشان عبرت بھی ہمارے لیے مقام عبرت نہ بن سکے، اس لیے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ وہاں نبی کریم سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ٹہل رہے ہیں، کبھی آپ آگے جاتے ہیں، کبھی آپ پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی آپ دائیں چلے جاتے ہیں، کبھی آپ بائیں چلے جاتے ہیں، کبھی آپ اچانک بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ اچانک سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور کبھی اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور استغفار بلند آواز سے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی بے چینی اور آپ کی بے قراری اور آپ کی بے قراری کو دیکھ کر امی عائشہ نے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشانی ہے کہ ہم آپ کی کوئی مدد اور تعاون کر سکتے ہیں، آپ کی کچھ ہم آپ کا کچھ ساتھ دے سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوشت مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ عائشہ یہ امر جب تک رہے گا تمہارے نبی کی کیفیت یہی رہے گی۔ کیا تھا؟ ایک امر تھا، فرمایا کہ امر سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم امر دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں باہر نکل جاتی ہیں، ہمارے بچے باہر نکل جاتے ہیں، گھر کے صحنوں میں نکل کے کہتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، ہم اولے چنیں گے، ہم بارش میں بھیگیں گے اور اس موسم کا مزہ لیں گے۔ ہم بے فکر اس قدر ہو گئے کہ امر بھی آ رہا ہے تو ہمارے دلوں پہ کوئی کیفیت نہیں گزر رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ صرف امر کے آنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت یہ ہوتا تھا کہ آپ ٹہلنے لگ جاتے تھے، آپ نمازیں پڑھنے لگ جاتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، قوم عاد پر اور قوم ثمود پر بھی اللہ نے ایسے ہی امر بھیجا تھا، وہ فرد مسرت سے بے قرار ہو گئے تھے اور گھروں سے نکل کے کہنے لگے تھے کہ اس میں ہمارے لیے بارشیں ہیں، لیکن اس میں پروردگار عالم کا عذاب تھا۔ اے عائشہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ صبر میں عاد و ثمود کی طرح میری قوم کے لیے عذاب نہ آ جائے۔ یہ ہے عبرت حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ہے نصیحت حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ہے ڈرنے کا طریقہ کہ اس ذات عالی سے ڈرا جائے کہ وہ سب پہ غالب ہے، کب کس کی بدعملی کی وجہ سے کس کی ہلاکت کا فیصلہ فرمانے یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ قہار ہے، وہ ایسے قہار ہے کہ سارے زبردستوں کو زیر دست کرنے والا، ایسا غالب کہ سب اس کے ماتحت ہیں، کوئی اس کے آگے پر نہیں مار سکتا، نہ جوان اس کے آگے پر مار سکتا ہے، نہ نبات اس کے آگے پر مار سکتا ہے، نہ حیوان اس کے آگے پر مار سکتا ہے، نہ انسان اس کے آگے پر مار سکتا ہے، نہ انبیاء کی مقدس جماعت اس کے آگے پر مار سکتی ہے، نہ ملائک اس کے آگے پر مار سکتے ہیں۔ جب انبیاء کی مقدس جماعت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر ملائک اور جنہ یہ کیا اللہ کا مقابلہ کریں گے؟ عرش و کرسی اس کے ماتحت ہیں، لوح و قلم اس کے ماتحت ہیں، وہ ایسا غالب ہے کہ وہ سب پر زبردست قوت رکھتا ہے، زبردست قدرت رکھتا ہے، زبردست غلبہ رکھتا ہے، سب اس کے زیر تحت ہیں، سب اس کے ماتحت ہیں، کوئی اس کے اوپر ہو نہیں سکتا، کوئی اس سے بلندر ہو نہیں سکتا، اس کو القہار کہتے ہیں، وہ ایسا قہار۔ لہذا وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر درس لینا ہو تو درس کا دوسرا زاویہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، جیل خانے میں محفوظ ہیں، اللہ پاک نے اس کو وہاں بھیج دیا۔ دیکھو انبیاء کو بھی بڑی عجیب عجیب کٹھنائیوں میں اللہ نے ڈالا، بڑی آزمائشوں میں اللہ پاک نے ڈالا۔ حضرت یوسف جیل میں ہیں علیہ السلام، لیکن وہاں پر قوم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تم جن لوگوں کو پوچھتے ہو، جن کو معبود بنائے ہوئے ہو، جن کے آگے سجدریز ہو جاتے ہو، جن کے آگے اپنی زمین نیازوں کو جھکا دیتے ہو، وہ لاکھوں خدا بہتر ہے یا ایک جو ان سب پہ غلبہ رکھتا ہو، ان سب پر قوت رکھتا ہو، سب کا خالق ہو، سب کا قادر ہو؟ بتاؤ اسے ایک اللہ کو ماننا زیادہ اچھا ہے؟ دونوں میں اچھا سا کون ہے؟ اب ہم فیصلہ کریں اپنی ضمانت سے پوچھ کر، اپنے نفوس سے پوچھ کر، اپنے قلوب سے پوچھ کر کہ بھائی کون عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب پہ قوت رکھنے والا ہو، سب پہ غلبہ رکھنے والا ہو، سب پہ حکمرانی رکھنے والا ہو، وہ عبادت کے لائق ہو، یا وہ جو زیر دست ہو، جو مغرب ہو، وہ بھی عبادت کے لائق بن جاتے ہیں۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں بنتا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اپنی شان میں شان قہاریت رکھتی ہے۔ کیسا غلبہ اس دنیا کے اندر تمہیں بہت کچھ دے دیا گیا، اور اس دے دیے جانے پر جب بڑے نازاں فرحاں، ایسے نازاں فرحاں کہ تمہارے پاس اقتدار آ گیا، حکومت آ گئی، حکومت کے نشے میں چور ہو گئے اور جام باطل میں پڑے ہوئے کہ تمہیں کوئی
کیا تم اقوام ملل کی طرف نظریں پھیر کے نہیں دیکھتے؟ اگر نہیں دیکھتے تو کم از کم قرآن کی نگاہ سے دیکھو. قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس. یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ پاک لوگوں کے درمیان ایام کو لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. کبھی ایک غلبے میں ہے تو کبھی دوسرا غلبے ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. آج روم مغلوب ہو گیا تو کل غالب ہو جائے گا. آج فلاں غالب ہے کل مغلوب ہو جائے گا. آج حکومت اور اقتدار کے نشے میں کوئی چور اور برمست ہے تو کل کو وہ ذلیل وخوار اور رسوا ہو جائے گا. کیا ہندوستان کی تاریخ سے ہم گواہ؟ کیا ہم اس ملک کی تاریخ سے گواہ نہیں ہے؟ یا اس دنیا کی تاریخ ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ دنیا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت سے حکمران ایسے آئے. میں ایک بادشاہ کا تذکرہ کرتا ہوں. عباسی دور کے بعد کا زمانہ ہوگا غالباً. اس زمانے میں ایک بادشاہ بہت بڑا جلاد حکمران، ایسا جلاد حکمران کہ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوا کرتا، اور اس نیزے سے جب تک وہ کسی کو قتل نہ کر دیتا اس وقت تک وہ نیزہ وہ زمین پر نہیں رکھا کرتا. بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اس کے سامنے جو ہے اسے قتل کر دے. نیزہ اٹھانا ایک آدمی کی فطرت ہو سکتی ہے، عادت ہو سکتی ہے، جنگجو اور لڑاکوں کے لیے کھیل ہو سکتا ہے، مشغلہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو قتل کر دینا کھیل تو نہیں ہے، تماشا تو نہیں ہے. لیکن اس کی بڑی عجیب منحوس عادت تھی کہ جب کسی پر غصہ ہو جاتا یا غصہ نہ کیا ہے رکھنے کا وقت آتا تو اس وقت تک نہیں رکھتا جب تک کہ اس اپنے نیزے کو وہ کسی کا خون نہ دکھا دے. اس سے ظلم کرنے لگ گیا، اس قدر ظلم کرنے لگ گیا کہ یہ سمجھا کہ مجھ سے زیادہ قابل حکمران کوئی نہیں ہے، مجھ پر کوئی مسلط ہونے والا نہیں ہے، میں ہی سب پہ غالب ہوں. لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ اسی کی اولاد نے یا اسی کے بھائیوں نے اس کی آنکھیں نوچ لی اور اس کے بعد اس کو ایک بڑا گندا لباس پہنا دیا اور اس کی جو حکومت تھی اس سے چھین دی گئی اور اس کو باہر بھیج دیا گیا. تو سڑکوں پر جامع مسجد پر بیٹھ کر وہ یہ کہنے لگا کہ لوگوں کل تک میں تمہارا امیر المومنین ہوا کرتا تھا، آج میں تم سب سے زیادہ محتاج ہوں، اپنے اموال زکات و صدقات سے میری اعانت اور مدد کیا کرو. یہ اللہ ہے جو غالب ہے، یہ بتاتے ہیں کہ کب کس کو عزت دینا ہے، کب کس کو ذلت اور رسوائی میں ڈھکیل دینا. جب آدمی حد سے تجاوز کرنے لگ جائے، جب بربریت پر آ جائے تو پھر پروردگار عالم اپنا گھوڑا چلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک ہاتھ وہ بھی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن سب پر اس کی قوت ہے، سب پر اس کی قدرت ہے، اور وہ جس کو چاہے پکڑے، جب چاہے پکڑے، جہاں چاہے پکڑے. ایسا پکڑنے والا کہ انسان سمجھتا بھی نہیں ہے اور پھر بڑی اچانک انداز میں پروردگار عالم کی پکڑ آ جاتی ہے. اب جو ہماری معصیتیں ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں، ہمارے اپنے ظلم کی کیفیات ہیں، ظلام کی کیفیات ہیں، اس کے باوجود عذاب کی بظاہر شکلیں نظر نہیں آ رہی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ صدقے جائیں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری پوری امت کو ایک وقت میں ہلاک نہ فرمانا. ایک طرف تو نبی کی رحمتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے امت ہلاکت اور بربادی کی طرف نہیں جا رہی، ورنہ ہمارا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت اترے. ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ رحمت خداوندی کو متوجہ کرے، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں زمین پر اور زمین اللہ سے پوچھتی ہے کہ مولا تعالیٰ ذرا اجازت تو دیجیے کہ میں ان کو اپنے اندروں میں سمولوں اور ان کی اندڑیاں آپس میں ملا دوں اور ان کی پسلیوں کو ایک دوسرے میں گھسا دوں. لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آتی اور کہتی ہے میرے بندے ہیں میں نے ابھی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، دعوت دے کہ یہ توبہ کر لیں. اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو میں ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ان کا خالق و مالک تیار ہوں. تو تو کیوں جلد بازی کرتی ہے؟ زمین کو یوں پروردگار عالم نے تھاما ہوا ہے، ورنہ زمین میں ایسے زلزلے آتے کہ پھر ہمارے ملکوں کے نام و نشان زمین پر نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو جائے. زمین کو اجازت دینے کی ضرورت، سمندر کو اجازت دینے کی ضرورت. پھر وہ ہم بجھا پائیں گے کہ ہماری ہستیاں ہی نہیں، ہمارے وہ بلند و بالا عمارتیں اور منزلیں وہ سارے کے سارے تہس نہس ہو جائیں اور کوئی اس کا پرسارے حال نہ ہو اور ایک کھنڈر بن کے رہ جائیں. کیا کھنڈرات اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ پہلے بھی بہت زور و قوت والے اس میں آ کر رہے اور ان کے اوپر بھی قوت و قدرت والا تھا. جب کبھی قوم نافرمانیوں پر آئی پروردگار عالم کے تین نظام چلے، کیونکہ میں تین کی بات چلا رہا ہوں شروع سے، الغفار اور الغفور اور الغافر کے ذریعے سے. انسان کی فطرت میں ظالم ہونا ہے، ظلوم ہونا ہے، ظلام ہونا ہے. نشان خداوندی بھی تین اعتبارات سے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس میں بھی ذہن میں رکھیں. وہ یہ ہے کہ جب بندہ ظلام بن جاتا ہے تو پروردگار عالم کی جانب سے نظام نبوت چلتا ہے. یعنی آدمی کفر کے اندھیروں میں بھٹک جائے، شرک کے اندھیروں میں بھٹک جائے، کتاب حقیقت ختم ہو جائے، یعنی کوئی حقیقی کتاب جو لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کرنے کی باقی نہ رہے، کوئی ایک مقتدا اور رہبر اور رہنما
جو ایمان کی طرف ایک اللہ کی طرف بلانے والا نہ رہے تو پھر پروردگار عالم نظام نبوت کو چلاتے تھے. اب یہ نظام نبوت تو نہیں چلے گا. ہاں اب یہی نظام اللہ پاک نے اولیاء کے ذریعے سے چلایا, علماء کے ذریعے سے چلایا. جب ضرورت پڑے گی, جہاں ضرورت پڑے گی, اسی ظلامیت کے خلاف میں پروردگار عالم کے داعیان اسلام اور مبلغین اسلام پہنچیں گے. وہ اولیاء کی صورت میں پہنچیں گے, وہ علماء کی صورت میں پہنچیں گے, وہ داعیین اور مصلحین اور باعثین کی صورت میں پہنچیں گے. یہ ان کا کام ہوگا. نبوت تو اب نہیں ہوگی. ہمارے نبی سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, لیکن پروردگار عالم کے نظام کو سمجھے کہ جب انسان گمراہی کا شکار ہوا, اللہ نے ظلامیت کے خلاف میں نبوت کا نظام چلا کر لوگوں کی ہدایت کا سامان فرمایا. نمبر 2, ضروریت کے خلاف میں. اب ظلامیت کے درجے کے بعد والا درجہ, اس کے بعد جتنے معصیت ہیں, اس کے بعد جتنے گناہ ہیں, ان گناہوں کو مٹنے کے لیے پروردگار عالم اولیاء اعظام کو, علماء کرام کو, داعیین اسلام کو, مبلغین کرام کو مبعوث فرماتے رہتے ہیں, اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے رشد و ہدایت کا سامان فرماتے رہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات سنیں اور ان کی طرف متوجہ ہوں, اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اقوام سابقہ کی نافرمانیاں اور ان پر اللہ کے اتارے جانے والے عذاب کا تذکرہ کر کے ان کو ڈرائیں اور آخرت کی طرف دلائیں, آخرت کی طرف دلائیں, آخرت کی فکر دلائیں, آخرت کی طرف متوجہ کریں, اس اللہ کی ذات عالی کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیں اور متوجہ کریں. یہ ان لوگوں کا کام. پہلے یہ کام انبیاء کرتے تھے. اب جیسے جیسے زمانہ بدلا تو ہمارے زمانے میں یہ کام اللہ پاک اولیاء کرام کے ذریعے سے چلاتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولیاء کی باتیں اور علماء کی باتوں کو لوگ سرف نظر کرنے لگ جائیں, اسے اعراض کرنے لگ جائیں, ان کے کان میں پڑتی ہے لیکن دل میں نہیں اترتی, دل اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں. تو پروردگار عالم کی ہدایت کا ایک تیسرا نظام چلتا ہے, اور تیسرا نظام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک انسان کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں, اور ان آزمائشوں میں ڈال کر اللہ اپنے بندوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں. یہ تیسری صورت تو سمجھ آئی. یہاں تک کہ فرمایا کہ اس انسان کو بخار تک نہیں آتا, مگر اس کے پیچھے اللہ کا منشا اس بندے کو پاک کرنا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ایک مومن کے لیے بخار آنا بھی عبث نہیں ہے. وہ جہنم کی حرارت کو کم کرنے کے لیے دنیا میں اللہ اس کو اذیت دے کر پاک فرما دیتے ہیں. تو ہمارا ایک چھوٹا, یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک جیب میں آدمی نے ہاتھ ڈالا اور اس میں اپنی چیز کو نہ پایا تو اس تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل پر جو تکلیف گزری, میری فلاں چیز گم گئی, حالانکہ اس نے دوسری جیب میں ڈالا اور اس کے بعد اس کو وہ چیز مل گئی. تو فرمایا کہ یہ پہلی جیب میں ڈالنے کے بعد اس کو جو تکلیف ہوئی وہ بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے. وہ ایسے غفور الرحیم اللہ ہے, لیکن شان بہاریت کو جو اس میں رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ غفار ہے لہذا آدمی جو چاہے گناہ کرتا جائے, وہ ہر گناہ کو معاف کرنے کو آمادہ اور تیار ہے, لہذا ہم سرکشی میں حد انتہا کو پار کر جائیں, حد سے تجاوز کر جائیں اور اس قدر آگے نکل جائیں کہ واپس آنے کا کوئی راستہ نہ ہو. ایسا ہم کرتے لگے تو بتاؤ یہ کوئی انصاف ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر ظلم ہوگا تو اللہ پاک یہ فرمانے کہ تمہاری دنیا کی حکومت تک, دنیا کے اقتدار تک, تمہاری دنیا کی زندگی تک تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا اختیار یہاں تک ہے, لیکن اس دنیا کے اندر سب کچھ ختم ہونے والا نہیں ہے. تمہیں ایک سبق دیا گیا ایمان میں, وہ یہ کہ بالبعث بعد الموت, تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا, بارگاہ خداوند قدوس میں تم سب کی اور ہم سب کی حاضری ہوگی, اور رب العالمین کے سامنے سے اس وقت تک قدم نہیں اٹھیں گے, ہٹیں گے نہیں جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیے جائیں. اللہ پاک ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ نہ دے. وہ حشر کا میدان ہے جس حشر کے میدان میں ساری مملکت کے مالک اور بادشاہان مملکت اور حکمران مملکت وہ سب کا سب ہوں گے. اس دن پروردگار عالم پوچھیں گے لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کیا تم ایران کے بادشاہ تھے, تم مصر کے بادشاہ تھے, تم دوران کے بادشاہ تھے, تم فلاں ملک کے بادشاہ تھے؟ کیا تمہاری بادشاہت آج چلنے والی ہے؟ آج کسی کی بادشاہت نہیں ہے. اگر ہے تو کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, اللہ عز و جل جو اکیلا ہے, ایکتا ہے, حکمران ہے, ایسا حکمران کہ سب حکمرانوں پر وہ حاکمیت رکھتا ہے, ایسا غالب کہ سب غالبوں پر وہ غلبہ رکھتا ہے. وہ اس اللہ کی آج حکومت ہے, اس حکومت سے کون بچو؟ اس کے پیچھے جو درس دیا گیا وہ درس یہ ہے کہ لوگوں ظلم و استبداد سے اپنے آپ کو روک لو. کیا سبق ہے؟ کسی کی حاکمیت کو بتانے کے پیچھے لیسن کیا ہو سکتا ہے, درس کیا ہو سکتا ہے, سبق کیا ہو سکتا ہے, نصیحت کیا ہو سکتی ہے, معزت کیا ہو سکتی ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے, اللہ اپنی حاکمیت کو بتا کر یہ چاہتے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ نہ سمجھنا کہ تم پہ کوئی قوت رکھنے والا نہیں ہے. اس کے پیچھے 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. ایک یہ کہ کسی کا حکم چلے گا, اور وہی ہے جس کا حکم چل سکتا ہے وہ اللہ ہے, اور اللہ کے سوا کون ہے؟
الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا حاکم ہو ہی نہیں سکتا، لہذا حکومت اس کی چلے گی، حکم اس کا چلے گا۔ تو اپنے نظام میں اللہ کے نظام حکومت کو لانا، اللہ کی مرضیات کو اور منشے کو پورا کرنا، دوسرے کے عوامل کے اعتبار سے اس کے احکامات کا اپنی زندگی کو تابع بنانا کہ میں اللہ کا پابند ہو جاؤں، اللہ کے احکامات کا پابند ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک اس قدر محبوب ہے کہ ان کی ہر ادا اور ہر طریقہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ میری زندگی کا ہر گوشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ ہو جائے، یہ اپنی زندگی میں احساس کرانا یہ چاہا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے القہار کا لفظ اپنے لیے استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ زندگی میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کا اتباع آنا چاہیے۔ نمبر 2، ظلم سے اپنے آپ کو روک لو۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سب سے غالب ایک ہے، ظلم صرف اس کو نہیں کہتے کہ آدمی نے کسی کو مار دیا، ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں، ظلم کفر کو بھی کہتے ہیں، ظلم نفاق کو بھی کہتے ہیں، ظلم ارتداد کو بھی کہتے ہیں، ظلم بدعت کو بھی کہتے ہیں، ظلم خرافات اور رسومات کو بھی کہتے ہیں، ظلم آنکھوں کی بدنگاہی کو بھی کہتے ہیں، کانوں کی بدسماعی کو بھی کہتے ہیں، زبان کی بدکلامی کو بھی کہتے ہیں، ظلم دل کے اندرون میں غیر اللہ کے پالنے کو بھی کہتے ہیں، ذہن دماغ میں اغیار کے تصورات کو بھی ظلم کہتے ہیں، حب دنیا کو بھی ظلم کہتے ہیں، حب پہچان کو بھی ظلم کہتے ہیں، حب ایمان کو بھی ظلم کہتے ہیں، کبر کو بھی ظلم کہتے ہیں، ریا کو بھی ظلم کہتے ہیں، نفاق کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ یاد رکھو جتنی معصیتیں ہیں اتنے ظلم ہیں۔ ابھی ایک لمبی فہرست ہے، اگر میں صرف وہ گنانے بیٹھ جاؤں تو کہاں کہاں سے ہم نکل سکتے ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا نکلنا۔ ان سب کے پیچھے اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ صرف اتنا کہ دیکھو تم سب پہ کوئی غالب ہے۔ صرف اس کو ظلم نہیں کہتے کہ آدمی کسی کو مار رہا، صرف اس کو ظلم نہیں کہتے کہ کسی کی جائیداد ضبط کر رہا، بلکہ ظلم تو شرک بھی ہے نا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے کہ تم شرک کر کے جاؤ گے کہاں؟ میری پکڑ سے بچ جاؤ گے، میری دسترس سے نکل جاؤ گے۔ جبکہ پروردگار عالم کہیں گے آج کہاں بھاگ سکتے ہو، بھاگ کے بتاؤ۔ اس وقت کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی اور سب کو کھڑے ہونا پڑے گا بارگاہ قدوس میں، اور عاجزی کے اظہار کے ساتھ، پسماندگی کے اظہار کے ساتھ، شرمندگی کے اظہار کے ساتھ کہ آج جائے مفر ہی کوئی نہیں۔ اس دن کوئی کسی کے تعاون نہیں کرنے والا ہوگا، اس دن کوئی کسی کا حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن نہ تمہاری ماں تمہارے کام آئے گی، نہ بیٹا تمہارے کام آئے گا، نہ باپ تمہارے کام آئے گا، نہ بھائی تمہارے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ تو پروردگار عالم اس دنیا میں جہاں اپنے شان رحیمیت کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنے غفاریت و ستاریت کا ذکر فرما رہے ہیں، یہ احساس دلانے کے لیے کہ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ کے ذات عالی سے امید ہو، لہذا امید میں آدمی حد سے تجاوز نہ کرے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی رہے کہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی مشیت ہو۔ اسی لیے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ایک طرف پروردگار عالم سے آپ کو درگزر کی امید ہو اور زندگی میں آدمی ڈرتا ڈرتا اپنی زندگی کو گزارے۔ ہماری کیا زندگی ہو سکتی ہے جو سراپا عصیان ہے، سراپا نسیان ہے، ہم ہمیشہ بھولتے ہیں، ہمیشہ گناہوں میں ملوث اور آلودہ رہتے ہیں۔ اگر پاکیزہ زندگی تھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اگر پاکیزہ زندگی تھی اہل بیت اطہار کی پاکیزہ زندگی تھی، اگر پاکیزہ زندگی تھی تو خلفائے راشدین کی زندگی تھی، اگر پاکیزہ زندگی تھی حضرات صحابہ کی پاکیزہ زندگی تھی، اگر پاکیزہ زندگی تھی حضرات اولیاء کی پاکیزہ زندگی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیتوں کا یہ عالم تھا کہ وہ پروردگار عالم سے اس قدر خشیت کو مبتلا ہے کہ وہ کبھی یہ کہہ رہے کہ کاش یہ مٹی ہو جاتا، میں مٹی ہوتا اور مجھے اللہ نے انسان ہی نہ بنایا ہوتا تو میرا وجود ختم ہو جاتا اور قیامت کے میدان میں مجھ سے کسی قسم کی بات پرس نہ ہوتی۔ کبھی اگر آپ دیکھیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا اور کل قیامت کے میدان میں نیز نابود کر دیا جاتا اور ختم ہو جاتا اور کسی قسم کا سوال و جواب نہ ہوتا، کسی قسم کی بات پرس نہ ہوتی۔ کبھی عمر فاروق کو دیکھیں، وہ قابل شخصیت کہ جن کی پسند پر اللہ پاک نے احکام اتار دیے، آیات اتار دی، اللہ کے نزدیک وہ کس قدر محبوب ہوں گے۔ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، حضرت عمر فاروق مراد رسول ہیں، اس کے باوجود ان کی خشیت کا خلافت کے زمانے میں حالت یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے کاش یہ پرندہ بنا دیتا، اللہ کاش مجھے گھاس کا پرندہ بنا دیتا، اللہ کاش مجھے بناتا ہی نہیں۔ ارے صاحب اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا اس قدر ڈر ہے کہ اگر بارگاہ خداوندی میں حاضری ہو اور اللہ پوچھے کہ تیری خلافت کے زمانے میں ایک فقیر بھوکا مر گیا تھا تو جو اپنی خلافت میں کر کیا رہا، یہ وہ ڈر ہے جو اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اپنے شان میں قہاریت رکھتا ہے۔ میرے دوستو جب صحابہ ایسا ڈرنے والے ہوں، انبیاء ایسا ڈرنے والے ہوں، اولیاء اور صلحاء امت ایسا ڈرنے والے ہوں، تو ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ وہ قہار کیسا قہار ہوگا جہاں نہ
نبی کی ذات پہ تھردرا اٹھتی ہو، جہاں انبیاء کی زبان پہ تھردرا اٹھتی ہو، جہاں ملائک کی زبان پہ تھردرا رہی ہو، تو ہمیں اور آپ کو کس قدر اس ذات عالی سے ڈرنا ہوگا، اس کی شأن قہاریت کیا ہوگی۔ اسی لیے ہمارے علماء نے یوں فرمایا کہ اس ذات سے تخلق پیدا کرنے کا طریق یہ ہے، اس ذات سے تعلق پیدا کرنے کا طریق یہ ہے کہ اپنی زندگی میں عبادت اور طاعت کو لاؤ، تو اللہ کی ذات سے تعلق قائم ہوگا، طاعت آئے گی زندگی میں، اللہ کے احکامات پورے ہو جائیں گے۔ اور اگر اس سے تخلق پیدا کرنا ہو تو عبادت زندگی میں لاؤ، جو بندہ فرمانبردار ہوگا اس پر پروردگار عالم کی مہر عنایت ہوگی، اللہ کی نگاہ کرم ہوگی، رحمت کی نگاہ اللہ پاک ڈالیں گے، یہ نہیں کہ قہر و جلال کی نگاہ اس پر پڑے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر اس جسم کے ساتھ تخلق پیدا کرنا ہو تو اپنے بطون میں خشیت الہی کو پیدا کرو۔ یہ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس میں قہار سے چاہا جا رہا ہے کہ بندے کی زندگی میں طاعت آئے، بندے کی زندگی میں عبادت آئے، بندے کی زندگی میں اللہ کی خشیت آئے، اور جب یہی آتی ہے تو اللہ پاک ان کی شان کی بیان فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اللہ کے پہچاننے والے ہیں جو اللہ کو حقیقی معنوں میں جانتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ وہی جو اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو اللہ کا جاننے والا ہوگا، جس کو عارف باللہ کہتے ہیں۔ اگر اس آیت کو تھوڑا سا اپنے لفظی مفہوم سے ہٹا دیں، معنوی اعتبارات میں لے کر اس کی ترجمانی کریں تو یہ مفہوم نکلتا ہے اللہ سے وہ لوگ کریں گے جو لوگ اللہ کے جاننے والے ہوں، اللہ کا علم رکھنے والے ہوں۔ اللہ کا علم کون رکھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا علم رکھنے والا ہی اللہ کا ولی کہلائے گا۔ چنانچہ عارف باللہ اصطلاح صوفیہ میں اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا جاننے والا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عارف باللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا پہچاننے والا ہو، جو اللہ کا جاننے والا اس کو عارف باللہ بولتے ہیں۔ جو اللہ کا جاننے والا ہے وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ العیاذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اصل حاضر کے علماء کی نفی کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسا سمجھے تو وہ غلط سمجھ رہا ہے، اپنے ذہن سے سوچ رہا ہے، میرے ذہن سے سوچ۔ ہمارے سے وہ علماء خرد درجے بہتر ہیں جو ادنی سا علم بھی رکھتے ہو قرآن و سنت کا، کیونکہ یہ جتنا اللہ کو جانتے ہیں عوام اتنا نہیں جانتی، اور پھر ان سے بھی بلند ایک مرتبہ ہے ولایت کا۔ وہ لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں آثار سے، افعال سے، صفات سے، اس کی ذات سے، اس کی معرفت رکھتے ہیں، اور پھر ان سے بلند درجہ ہے حضرات صحابہ کا، اور ان سے بلند درجہ ہے حضرات انبیاء کا، ان سے بلند مرتبہ ہے سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر ایک اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ سید الانبیاء اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جانتے ہیں، تمام انبیاء اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جانتے ہیں، صحابہ اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے پہچانتے ہیں، اولیاء اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے پہچانتے ہیں، علماء اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ کی ذات کو پہچانتے اور جانتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ان کے قلوب کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے اور یہ اللہ کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ درجہ بندی کے اعتبار سے درجے اپنی جگہ ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ مراتب کے اعتبار سے ہم مراتب کا لحاظ رکھتے ہیں اور سب کو اپنے مرتبے پہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو گھٹایا ہو، سب کو اپنے مقام و مرتبے پہ رکھتے ہوئے ہمارے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی طاعت آئے۔ ہمارے لیے ذمہ داری یہ ہے، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم رفاعی ہیں، ہم اویسی ہیں، ہم جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمارے یہاں پر تو 4 سلسلے چلتے ہیں، اویسی اور رفاعی سلسلے کے لوگ یہاں کم ہوتے ہیں، لیکن بالخصوص میں نے سارے نام اس لیے لے کہ آپ جس سلسلے میں جائیں منشا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کے جاننے والے ہوں، اللہ کے پہچاننے والے ہوں۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں اللہ کو جاننے اور اللہ کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی اسماء مبارکہ کو، ان کے معنوں کو ذہن میں رکھو اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوگی۔ یہ کنید ہے، یہ کنجی ہے اللہ تک پہنچنے۔ کیا پہچانیں گے؟ دیکھو ان کی شیونات کیا ہے، ان کی رحمانیت کیا ہے، ان کی قہاریت کیا ہے، ان کی غفاریت و ستاریت کیا ہے، ان کی جبروتیت کیا ہے، ان کی قدوسیت کیا ہے۔ یہ تمیز ہے اللہ پاک کی صفات کے ذریعے سے اللہ پاک کی معرفت کا حاصل کرنا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے۔ القہار ایک اسم ہے، اس کے معنی سب پر غلبہ اور سب پر حکومت اور سب پر حکمرانی کرنے والا، ایسا حکمران جو اس سے بڑا کوئی حکمران نہیں، ایسا حکمران جو سب حکمرانوں کا حکمران، ایسا غالب جو سب غالبوں پر غلبہ رکھنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم سے بڑا کوئی غالب نہیں، پروردگار عالم سے بڑا کوئی حکمران نہیں۔ ہماری زندگی میں اس واسطے سے اللہ سے تعلق آنا چاہیے، تعلق آنا چاہیے، اور اس سبق کو حاصل کرنے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں عبادت آئے، زندگی میں طاعت آئے، زندگی میں خشیت الہی آئے، یہ چاہا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے۔ حسن معمول تھوڑی دیر برکتاً ذکر ہوگا اور دعا ہوگی۔ متوجہ رہیں ماسب اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کے خالق اور مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استعداد کے ساتھ۔ ہمارے جو حضرت صوفی صاحب کی منظوم کلام کو اکثر سنایا کرتے ہیں، غالباً ان کا ہی
علی الدین واحد صاحب ان کی اہلیہ اور فرزند کی طبیعت ناساز ہے، سب سے دعا کی گزارش کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مسرورہ نصیب فرمائیں، بلکہ اللہ جہاں جہاں جو بیمار ہے سب کو شفا نصیب فرمائیں۔ غیر اللہ کو دل سے نکالنے، اللہ ہی کے خالق و مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استعداد کے ساتھ، ایک ضرب میں، ایک جہل میں، ایک لہر میں، لا الہ الا اللہ، 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حاضرنا، اللہ ناظرنا، اللہ شاهدنا، اللہ معنا، اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا یا اللہ۔ کرتا دھرتا اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، یہ یقین ہے جو دل میں بٹھا رہا ہوں اس استعداد کے ساتھ۔ الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 illallah. محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك وحرك قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. اللہ ہی موصوف و صفات کمال منزہ عن النقص والزوال ہے. یہ شعور اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استعجار کے ساتھ. دو زن میں ایک جہر اور ایک لہر. اللہ 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 Allah 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی. ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی. چھوڑ کے حب مالی و جاہی اب تو کروں میں فقر میں شاہی. شام سحر ہے شرل مناہی میرے گناہ لا متناہی. کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کر پشت بناہی. شغل میرا بسب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجرے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجرے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، سن میرے نالے، سن میرے نالے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شرط میرا بسر تو الہی شام سحر ہو اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے تیری فہم سے عالی، وصف ہے تیرا عقل سے بالا، قرآن ہے تیری فہم سے عالی، وصف ہے تیرا عقل سے بالا، لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا، تیرا تصور روح کی لذت، تیرا تصور دل کا اجالا، لطف نے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا، شغل میرا بس اب تو الہی شام سحر ہو اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا عليك انت كما اثنيت على نفسك
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ادعوه بدل بدل فرما دیجیے، سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجیے. اے اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ آپ چاہتے تو ہمارے ہر گناہ پہ پکڑ سکتے تھے. اے اللہ رات کے اندھیروں میں گناہ کیے آپ نے چھوڑ دیا، دن کی اجالوں میں گناہ کیے آپ نے چھوڑ دیا. اے اللہ آپ نے بڑا رحم فرمایا ہے. قیامت کی میدان میں پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو بچا لیجیے. اے اللہ اپنے شان غفوریت کا اظہار فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے صغائر معاف فرما دیجیے، ہمارے کبائر معاف فرما دیجیے. اکیلے کے گناہ معاف فرما دیجیے، مل کر کے گناہ معاف فرما دیجیے، علانیہ کے گناہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ چھپ کر کے گناہ معاف فرما دیجیے. اے کریم مولا ہمارے ماں باپ کی رنجشوں سے صرف نظر فرما دیجیے، بڑوں کی خطاؤں سے صرف نظر فرما دیجیے. ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ بیٹھے مجمع میں جو لوگ اللہ دل میں چاہت رکھتے ہیں ہم سب، اے اللہ ہم سب بھی چاہت رکھتے ہیں، سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے. اے کریم مولا ہمارے جتنے تعلق رکھنے والے ہیں سب کے گناہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو نسبت رکھتے ہیں جسمانی ان سب کے گناہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو نسبت رکھتے ہیں روحانی ان سب کے گناہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے. اے اللہ شریعت مطہرہ پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے. نبوی طریقے سے ہم سب کو آراستہ فرما دیجیے. اے اللہ اپنی معرفت کا کچھ شرما ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے. اے کریم مولا اپنی پہچانت عطا فرمائیے. اے اللہ جیسے آپ کی شان نشان عبادت کرنا چاہیے ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اس قصور کو معاف فرما دیجیے. اللہ جیسی موفقیت تیری ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تھی ہم نہیں رکھ رہے. اے کریم مولا ہمارے اس قصور کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اتنا ڈر دے دیجیے کہ گناہ سے بچنا ہمارا آسان ہو جائے. اے اللہ اتنا ڈر دے دیجیے کہ گناہ سے بچنا ہمارا آسان ہو جائے. اے کریم مولا ہمارے احوال پر رحم فرمائیے، ہمارے حالات پر رحم فرمائیے. اے اللہ مسلمان کٹ رہے ہیں، اے اللہ گلی گلی کچھ انہیں ذبح کیا جا رہا ہے. اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، مال و مال کی حفاظت فرمائیے، آل و اولاد کی حفاظت فرمائیے، ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ جو مصائب میں گرے ہیں ان سب کو راحت نصیب فرمائیے. اے اللہ جو میرے مقدمات میں پھنسے ہیں باعزت خلاصی نصیب فرمائیے. اے اللہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں باعزت رہائی کا سامان فرما دیجیے. اے کریم مولا کتنے لوگ بچے اور بچیاں بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں مولا اے کریم سب کے رشتے فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے جوڑے پیدا فرما رکھے ہیں مولا محبت کرنے والے جوڑوں کو ملا دیجیے. اے اللہ محبت کرنے والے جوڑوں کو ملا دیجیے. اے کریم مولا میاں بیوی میں آج اختلافات ہے، اے اللہ اس اختلاف کو دور فرما دیجیے. بھائی میں اختلاف ہے اس کو دور فرما دیجیے، بھائی بہنوں میں اختلاف ہے اس کو دور فرما دیجیے. اے اللہ رشتے سارے ٹوٹے پڑے ہیں، اے اللہ ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے خاندانوں کو جوڑ دیجیے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیجیے. اے اللہ ہم سب کو متفق فرما دیجیے، ہم سب کو متحد فرما دیجیے. اے اللہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں. اے کریم مولا ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے، سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا فرما دیجیے. ہماری منتشرہ قوت کو متحد فرما دیجیے. اے اللہ آج ہر کافر ہم پر آنکھ اٹھا کر آ رہا ہے، پوچھتا ہے مسلمانوں کو خدا کہاں ہے، کون ان کی مدد کرنے والا ہے. مولا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. اے اللہ تو سب غالبوں پر غالب ہے، اے اللہ تو سب حکمرانوں پر حاکم ہے. مولا ہماری غیب نصرت فرما. اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہماری نصرت کا سامان فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو صحیح نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اختلافات سے ہماری حفاظت فرما. اے کریم مولا شرک سے ہماری حفاظت فرما، کفر سے ہماری حفاظت فرما، نفاق و ارتداد سے ہماری حفاظت فرما، بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرما، حسو و ایمان سے ہماری حفاظت فرما. اے کریم مولا شیطان کی شیطنت سے ہماری حفاظت فرما، نفس کے مکائد سے ہماری حفاظت
حفاظت فرما، اے اللہ شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، باغیوں کی بغاوت سے حفاظت فرما، مفتونین کے فتنوں سے حفاظت فرما، مفسدین کے فساد سے حفاظت فرما، اے اللہ دین میں فتنے پیدا کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے جنات میں سے ہوں، اے اللہ سب کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما، نور بصیرت عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، اسلام کا کمال عطا فرما، تقویٰ اور طہارت کی پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اخلاص اور الہیت کے پاکیزہ جذبات عطا فرما، اے اللہ کتنے نوجوان بے روزگار ہیں، پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیوں کے متلاشی ہیں، اے کریم مولا حلال روزیاں سب کو نصیب فرما، پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے بہت سوں کو آپ نے روزی دے رکھی ہے اور ہم سب برکتوں کے محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری جان و مال میں برکت دے دیجیے، رزق آبرو میں برکت دے دیجیے، آل اولاد میں برکت دے دیجیے، ایمان و اعمال میں برکت دے دیجیے، اے اللہ ہمارے فقیروں کو غنی بنا دیجیے، غنیوں کو سخی بنا دیجیے، سخیوں کو متقی بنا دیجیے، سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، اے اللہ مشائخ کی حفاظت فرما، اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت کے ساتھ عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کے فیض کو جاری فرما، اے اللہ جو ہمارے علماء و مشائخ گزر گئے ہیں مولا ہم سب کی طرف سے انہیں اجر جزیل نصیب فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ہم سب کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کو خود نصیب فرما، اے کریم مولا ہم جیسے گنہگاروں کو اگر آپ معاف نہ فرمائیں تو ہم کس دروازے پہ جائیں، اے اللہ ہمارے لیے تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مستعان نہیں ہے، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ حشر کی دشواریوں سے حفاظت فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پینا نصیب فرمائیے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لین سے جتنی دعائیں مانگی ہیں مولا کریم وہ تمام خیر ہم سب کو نصیب فرمائیے، جن شرور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم بھی ان شرور و فتن سے پناہ چاہتے ہیں، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے کریم مولا جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے، جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دیجیے، جو نظربت کے شکار ہیں اللہ ان کی نظربت کو زائل فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب جسمانی و روحانی بیمار ہیں، اے اللہ ہماری جسمانی و روحانی بیماریاں دور فرما دیجیے، جسم و روح کو صحت عطا فرمائیے، جسم و روح کو قوت عطا فرمائیے، جسم و روح کو ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرمائیے، بھائی بہنوں کو شفا نصیب فرمائیے، بیوی بچوں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، موجودین میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرمائیے، موجودین کے جو رشتہ دار ہیں اللہ جو جہاں جہاں بیمار ہے سب کو شفا نصیب فرمائیے، اے اللہ انسانیت کے ناطے ہر انسان کے حق میں ہم تم سے شفا مانگتے ہیں، تیرے شفا دینے والا کوئی نہیں، مولا کریم سب کو شفا نصیب فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب پریشان حالوں کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ عافیت دارین مقدر فرما، اے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، اے کریم مولا ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، فقیرانہ حیثیت میں ہم نے دامن پسارے ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ رب العالمین ہیں، اے اللہ اپنی شان نشان عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو دلوں میں چھپا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجیے، سب کے جائز مقاصد کو کامیابی عطا فرما دیجیے، سب کے رکے ہوئے کام بنا دیجیے، اے اللہ بگڑیاں بنا دیجیے، اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔